اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم اجمعین۔ ویورز، آج کے ہمارے ٹاپک کا آغاز صحیفہ کربلا سے کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم اہل بیت طاہر علیہ السلام کی محبت گناہوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے ہوا درختوں کے پتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک وہ جو کہ تمہیں دنیا میں لانے کا سبب بنتا ہے، دوسرا وہ جو تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور تیسرا تمہاری بیوی کا والد۔ محدث قمی رقم تراز ہیں۔ جب تک آپ علیہ السلام حیات رہے، آپ علیہ السلام کی عمر مبارک زہد و عبادت، مساکین کو کھانا کھلانے، مسافروں سے حسن سلوک کرنے، اخلاق عالیہ کی ترویج اور لوگوں کے رزق میں اضافے کرنے میں گزری، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی مداح میں کہا گیا ہے، کسی آنکھ نے اس جیسا شخص نہیں دیکھا ہوگا، اور آپ علیہ السلام کی زیارت میں پڑھا جاتا ہے، نہ کسی پابرہنہ چلنے والے نے اور نہ کسی جوتا پہننے والے نے۔ اس طرح کیوں نہ ہو وہ جوان جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام جوانوں سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو، اور جس نے جنت کے دو سرداروں میں حضرت امام حسن علیہ السلام و حضرت امام حسین علیہ السلام سے آداب زندگی سیکھے ہوں، وہ اس طرح کا کیوں کرنا ہوگا؟ چنانچہ آپ علیہ السلام کی زیارت کی عبارت میں مروی ہے، السلام علیکہ یا ابن الحسن والحسین، اس مفہوم پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام آپ علیہ السلام کو بہت عزیز رکھتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی مداح میں شعر بھی کہے جن کا ذکر ابن ادریس نے اپنی کتاب سرائر میں کیا ہے۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، لم ترا عین نظارت مثلہ من مختاف یمشی ولا نائل۔ ابو الفرج اصفہانی اپنی کتاب مقاتل الطالبین میں مغیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک روز معاویہ نے کہا، آج خلافت کے لیے سزاوار ترین شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ۔ معاویہ نے کہا، ایسا نہیں، بلکہ اس کے لیے بہترین اور شائستہ ترین شخص علی بن الحسین علیہ السلام یعنی علی اکبر علیہ السلام ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ علیہ السلام بنی ہاشم کی شجاعت، بنی امیہ کی سخاوت اور بنو ثقیف کے جمال و بزرگی کے حامل ہیں۔ کچھ عجیب نہیں کہ معاویہ نے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی عظمت کا ان الفاظ میں اعتراف کیا ہو، لیکن بنی امیہ اس ارادے سے سخاوت کرتے تھے کہ لوگ ان کی طرف رجحان کریں، حالانکہ وہ حقیقت میں سخی نہیں تھے، بلکہ سخاوت بھی شجاعت کی طرح بنو ہاشم ہی کا امتیاز تھی۔ معاویہ کا دادا عبد الشمس تھا جو حضرت ہاشم کے ٹکڑوں پر پلا، اور حضرت ہاشم کا اصل نام عمرو تھا، لیکن کثرت کے ساتھ اونٹ اور گونسفت ذبح کر کے لوگوں کے لیے طعام میسر کرنے کے سبب آپ بنی ہاشم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ امیہ نے 20 سال تک حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے گھر پر زندگی گزاری، اور ابو سفیان اس قدر کنجوس تھا کہ اپنے اہل و عیال تک کو نان و نفقہ مہیا نہ کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی بیوی ہند کو اس کی چوری کرنا پڑتی تھی۔ اور نہ جانے یہ کہاں کی سخاوت ہے جس پر معاویہ مفتخر تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرفداری۔ عاشوراء کے روز جب شہزادہ علی اکبر میدان کارزار میں وارد ہوئے تو ایک شخص نے بلند آواز میں کہا، اے علی، تم امیر المومنین یزید کے ساتھ رشتہ داری رکھتے ہو، لہٰذا ہم اس کی پاسداری کرتے ہیں، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، اِنَّ قرابۃ رسول اللہ احق ان ترعی۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت زیادہ رعایت کا حق رکھتی ہے۔ کربلا میں بنی ہاشم کے پہلے شہید اصفہانی اور آبی مخنف نے جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو کربلا میں بنی ہاشم کا پہلا شہید لکھا ہے، نیز شہداء کے معروف زیارت نامے میں بھی یہی آیا ہے، السلام علیکہ یا اولا قتیل من نسل خیر السلیل۔ بس شہزادہ علی اکبر علیہ السلام 10 محرم سن 61 ہجری قمری کو
واقعہ عاشوراء میں اپنے والد گرامی اور بنی ہاشم کے دوسرے شہداء کے ساتھ شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے قبر مطر کے نزدیک کربلا میں مدفون ہیں۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی والدہ گرامی لیلہ بنت ابی مرتہ کا تعارف۔ لیلہ بنت ابی مرتہ بن عروہ بن مسعود ثقفی حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ لیلہ کا نسب باپ کی طرف سے قبیلہ ثقیف اور ماں کی طرف سے بنی امیہ تک پہنچتا ہے۔ بعض شان و شوکت کے لحاظ سے انہیں اپنے زمانے کی مشہور ترین خواتین میں سمجھتے ہیں۔ لیلہ کا نام شیعہ معاشرے میں معروف ہے اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی والدہ کا نام لیلہ ہونے کی وجہ سے یہ نام معروف ہے۔ اکثر منابع نے ان کا نام لیلہ ذکر کیا ہے، لیکن ابن سعد نے طبقات کبریٰ میں ان کا نام آمنہ ذکر کیا ہے۔ معاصرین میں سے بعض نے ان کا نام ام لیلہ ذکر کیا ہے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات مجالس حضرت امام حسین علیہ السلام میں انہیں ام لیلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جناب ام لیلہ کے والد کا نام ابی مرہ بن عروہ بن مسعود بن معتب ہے، جو قبیلہ ثقیف سے تھا۔ ابی مرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا۔ ابی مرہ اور اس کا والد عروہ بن مسعود دونوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ ابو مرہ نے اپنے بھائی کے ہمراہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کیا۔ عروہ بن مسعود اسلام کے سادات اربعہ میں سے ایک تھا اور عرب کے بزرگوں میں سے گنا جاتا ہے۔ اسے صاحب یس کی مانند اور ابن مریم کے مشابہ افراد میں شمار کرتے ہیں۔ جناب ام لیلہ کی والدہ میمونہ بنی امیہ میں سے ابو سفیان کی بیٹی تھی اور اس بنیاد پر عاشوراء کے روز شہزادہ علی اکبر کو میدان میں ایک شخص نے بلند آواز میں کہا تھا، اے علی، تم امیر المومنین یزید کے ساتھ رشتہ داری رکھتے ہو، لہٰذا ہم اس کی پاسداری کرتے ہیں، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ اور اسی بنیاد پر شام کا حاکم معاویہ نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو خلافت کے لیے شائستہ اور اہل سمجھا تھا اور کہا تھا حکومت کے لیے شائستہ ترین افراد میں سے علی اکبر ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے جب جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام میدان جنگ میں جانے لگے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد سے خطاب فرمایا، خدا تیرے رحم کو قطع کرے جس طرح تو نے ہم سے قطع رحم کیا، کیونکہ عمر سعد جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی والدہ جناب ام لیلہ کی خالہ کا بیٹا تھا اور آپ علیہ السلام سے رشتہ داری رکھتا تھا۔ عمر سعد نے کربلا سے واپسی پر یہی مفہوم عبید اللہ ابن زیاد سے بیان کیا کہ میں نے اپنے رحم کو قطع کیا اور اپنے دشمن سے مل کر اپنے پروردگار کی مخالفت کی۔ بعض اہل منبر کلام حضرت امام حسین علیہ السلام کا اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، چونکہ تو نے میری نسل کو قطع کیا اس لیے تیری ہی نسل قطع ہوگی۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل تا ابد قطع نہ ہوگی اور آپ علیہ السلام کی نسل سے انوار حسینی سادات کثرت کے ساتھ روئے زمین پر آباد ہوں گے، جبکہ اس سے حقیقی مراد یہ ہے کہ تو نے مجھ سے قطع رحمی کی، خدا تجھ سے قطع تعلق کرے۔ ازواج اور فرزند۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ام لیلہ سے ازواج کی اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اس شادی کا ثمرہ تھے۔ واقعہ کربلا میں موجودگی۔ قدیمی ماخذ میں ام لیلہ کے واقعہ کربلا میں ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن بعد کے ماخذ میں کربلا میں ان کا حضور مذکور ہے۔ ان منابع کے مطابق اپنے بیٹے کی شہادت کے وقت جناب ام لیلہ اپنے خیمے میں مشغول دعا تھیں اور انہوں نے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے جسم کو ٹکڑوں کی صورت میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک بیوی لیلہ بنت مسعود کے نام سے تھیں، جو کہ ان کے ایک بیٹے کی والدہ تھیں اور وہ شہدائے کربلا میں سے ایک ہیں۔ اسی لیلہ کو کبھی اشتباہ کی بنا پر جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی والدہ بھی کہا گیا ہے۔ بس تاریخی روایات میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا آپ کربلا کے واقعے میں موجود تھیں یا نہیں۔ بعض روایات کے مطابق وہ کربلا میں تھیں اور دیگر خواتین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ مصائب برداشت کیے، جبکہ بعض ابتدائی تاریخی ذرائع میں جیسا کہ تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ ان کی کربلا میں موجودگی کا ذکر نہیں ملتا، پر ان کا تذکرہ بہت عقیدت و احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مقام و احترام۔
شیعہ نقطۂ نظر میں ان کی اپنے بیٹے جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو رائے خدا میں قربان کرنے کی لگن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ان کی وفاداری انہیں ایک قابل احترام شخصیت بناتی ہے، اور معاشرے میں جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی والدہ ہونے کی حیثیت سے ان کا نام انتہائی عقیدت اور احترام سے لیا جاتا ہے، اور مجالس اعزاء میں ان کا ذکر خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ ام لیلہ بنت ابی مروہ ثقفی سلام اللہ علیہ کی تاریخ وفات کے بارے میں ذرائع میں کوئی مخصوص اور متفقہ تاریخ یا تفصیل واضح طور پر موجود نہیں ہے، تاہم ان کے بارے میں مشہور روایات یہ ہیں: واقعہ کربلا کے بعد، وہ واقعہ کربلا میں 10 محرم 61 ہجری کے دوران موجود تھیں اور انہوں نے اپنے بیٹے جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کا عظیم صدمہ برداشت کیا۔ طبعی موت یا صدمہ: کچھ روایات کے مطابق جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے گہرے صدمے اور غم کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ کربلا یا اس کے بعد سفر اسیری کے دوران یا کچھ عرصے بعد وفات پا گئیں، لیکن اس کی کوئی مخصوص تاریخ بیان نہیں کی جاتی۔ مدفن: ان کے مدفن کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق وہ شام دمشق میں ہی جناب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کے قریب دفن ہیں، جبکہ دیگر کے مطابق ان کی قبر جنت البقیع یا کربلا میں ہے۔ پس مکتب میں ان کی تاریخ وفات کے بارے میں کوئی متعین دن یا سال مذکور نہیں ہے، بلکہ ان کا تذکرہ بنیادی طور پر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی والدہ اور ایک صابر ماں کے طور پر ملتا ہے۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کا تعارف: عبداللہ بن حضرت امام حسین علیہ السلام بن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا عبداللہ رضی، حضرت امام حسین علیہ السلام کے شیر خوار اور کمسن فرزند تھے، جو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ علیہ السلام کا دوسرا نام عبداللہ ہے اور آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور آپ کی مادر گرامی امراء القیس کی بیٹی رباب ہیں۔ عبداللہ بن حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ معین نہیں ہے، لیکن اکثر منابع کے مطابق آپ کو کربلا میں شہادت کے وقت شیر خوار کہا گیا ہے۔ اہل تشیع اور اہل سنت کے قدیمی منابع کے مطابق اس بچے کا نام عبداللہ ہے، لیکن اہل تشیع کے مؤخر منابع کے مطابق آپ علیہ السلام شہزادہ علی اصغر کے نام سے مشہور ہیں۔ مقتل الحسین، خطب خوارزم اور مناقب آل ابی طالب ابن شہراشوب میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے شیر خوار فرزند کو علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور انہی منابع کی پیروی کرتے ہوئے اس بچے کو علی اصغر کہا گیا ہے، اور غالباً حضرت امام سجاد علیہ السلام کو علی اوسط کا لقب دیا گیا ہے۔ ان منابع میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس فرزند کا نام ذکر کیا گیا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی شہادت کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی گئی۔ مقدم اور مؤخر منابع میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ان فرزندان کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے جن کا نام علی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں کے ناموں کے متعلق کلینی کی روایت کے مطابق جب مروان نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ اپنے 2 فرزندوں کا نام علی کیوں رکھا ہے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے 100 فرزند بھی ہوتے تو میں ان سب کا نام علی ہی رکھتا۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو کم سنی کے باوجود خداوند عالم کے نزدیک خاص مقام حاصل ہے۔ آپ کا دوسرا نام عبداللہ ہے، جو کہ بعض دوسری کتب اور عبارات میں مذکور ہے اور زیارت ناحیہ مقدسہ میں بھی موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی عبداللہ ابن الحسین الطفل الرضیع المرمی السری المتشاہد دماء المصعد دمه في السماء المسبوح بسهم في حجر أبيه لعن الله راميه حرملة بن قاہد الاسد وزویہ۔ ترجمہ: حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے عبداللہ علیہ السلام پر سلام ہو، جس طفل شیر خوار کو تیر کا نشانہ بنایا گیا اور وہ خون میں غلطان ہو گئے، باپ نے اس خون کو آسمان کی جانب اچھال دیا اور وہ باپ کی آغوش میں تیرے ذبح ہو گئے۔ خدایا اس تیر انداز حرملہ بن قاہل آپ علیہ السلام کے قاتل پر لعنت فرما۔ ظاہر یہ عبداللہ وہی جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام ہیں کہ جو اپنے باپ کی آغوش میں حرملہ کے تیر سے شہید ہوئے۔
چونکہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام ہی وہ بچے تھے جو اپنے باپ کی گود میں ذبح ہوئے اور جن کے خون کو باپ نے آسمان کی طرف اچھال دیا، اور انہی کے قاتل کا نام حرملہ تھا۔ مشہور قول ہے اور متعدد مورخین نے نقل کیا ہے کہ جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام ششماہے تھے۔ مرحوم سپر بھی تحریر کرتے ہیں کہ جناب حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا سن ابھی 6 ماہ سے زیادہ نہ تھا، کیونکہ جناب حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی ولادت سن 60 ہجری میں ہوئی اور سن 61 ہجری میں آپ علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی، اور آپ علیہ السلام کی جائے ولادت مدینہ منورہ تھی۔ آپ علیہ السلام کو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، طفل صغیر، شیر خوار، ششماہا، باب الحوائج، طفل رضی کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ 10 رجب المرجب جناب حضرت علی اصغر علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ روایات کے مطابق 28 رجب سن 60 ہجری کو حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل حرم اور خاص اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفر سے کچھ دن قبل جناب حضرت علی اصغر علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی، اور چند دن کی عمر میں ہی آپ علیہ السلام کاروان حسینی علیہ السلام میں شامل ہوئے اور کربلا پہنچے۔ حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام اگرچہ واقعہ کربلا کے سب سے کم سن شہید اور مجاہد ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی شہادت نے مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور حقانیت، اور اسی طرح دشمنان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ظلم و ستم اور قساوت و سنگدلی کو دنیا پر ظاہر کر دیا کہ بلا تفریق دین و مذہب اور بلا تفریق رنگ و نسل ہر وہ انسان جس کے سینے میں انسان کا دل ہے، جب وہ آپ علیہ السلام کی شہادت کو سنتا ہے تو وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے قریب ہوتا ہے اور یزید اور یزیدیت سے نفرت کرتا ہے۔ پس شہزادہ حضرت علی اصغر علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی سند ہے، کیونکہ حضرت جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام نہ شمشیر اٹھا سکتے تھے، نہ کسی سے کچھ کہہ سکتے تھے، اور نہ ہی اپنا دفاع کر سکتے تھے۔ اس سے بڑی اور کیا سند ہوگی کہ اس تاریخی دنیا میں جو اپنی شہادت سے قیامت تک کے لیے اپنے والد کی مظلومیت کو واضح اور روشن کر دے۔ جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کربلا کے ایک درخشاں چہرے، مظلومیت کی سب سے مظلوم سند اور شہادت کا معتبر ترین زاویہ ہیں۔ تاریخ نے آپ علیہ السلام سے زیادہ مظلوم شہادت کسی کی بھی نہیں دیکھی۔ پیغام اور اہمیت: جناب حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ظلم کی انتہا اور حق و باطل کا واضح فرق ظاہر کرتی ہے۔ یہ شہادت اصرار، قربانی اور انسانیت کی بیداری کا درس دیتی ہے، اور آج بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ترغیب دیتی ہے۔ 9 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر ابن سعد ملعون سے ایک رات کی مہلت مانگنے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی کہ قربانی کے لیے شرط ہے عمر 6 ماہ سے کم نہ ہو۔ شہزادہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی قربانی چونکہ سب سے اہم تھی اور ان کی عمر پوری ہونے میں ایک دن باقی تھا، اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت لے کر اپنی عظیم ترین قربانی کی مقررہ عمر کو پورا فرمایا تھا، اور زیارت کے بعض فقرات میں بھی جناب شہزادہ حضرت علی اصغر کی عمر 6 ماہ بیان ہوئی ہے، اور یہ متفقہ فیصلہ بھی ہے۔ بس شہزادہ حضرت علی اصغر کا اصل نام علی اور لقب اصغر مشہور ہے، اور اسی پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی کنیت ابو عبداللہ قرار پائی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کا نام علی اور بیٹی کا نام فاطمہ رکھتے تھے۔ باب الحوائج، حاجتیں پوری کرنے کا دروازہ، کا لقب شیعہ اسلام میں کئی مقدس ہستیوں سے منسوب ہے، جن میں جناب حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اگرچہ یہ لقب بنیادی طور پر 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عقیدت مندوں کی جانب سے دیگر عظیم ہستیوں کو بھی اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ جناب شہزادہ حضرت علی اصغر علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے شیر خوار بیٹے، جن کی شہادت کربلا کے واقعے میں ہوئی، ان سے توسل یعنی وسیلہ اختیار کرنا کیا جاتا ہے، اور شیعہ عقائد میں انہیں مشکلات حل کرنے اور حاجات پوری کرنے میں ایک مؤثر وسیلہ سمجھا جاتا ہے۔ اور جناب حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں، جنہیں باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے، اور ان سے بھی بکثرت توسل کیا جاتا ہے۔ شیعہ نقطہ نظر میں ان ہستیوں کو باب الحوائج اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خاص مرتبہ اور شرف عطا کیا ہے کہ ان کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعائیں اور حاجات جلد پوری ہوتی ہیں۔
یہ القاب ان ہستیوں کی اللہ کے نزدیک قدر و منزلت اور قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ اور جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام یعنی عبداللہ علیہ السلام بن حضرت امام حسین علیہ السلام کو باب الحوائج اس لیے کہتے ہیں کہ جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی عمر شہادت کے وقت کم تھی، لیکن خدا کے نزدیک آپ علیہ السلام کو خاص مقام حاصل ہے۔ والدہ جناب حضرت علی اصغر علیہ السلام کا تعارف۔ کنیز فاطمہ زہرا، سلام آپ کے نام، میرے امام کی زوجہ، سلام آپ کے نام، زمانے بھر سے شجاعت میں جو نرالا ہے وہ آپ ہی کا ہے بیٹا، سلام آپ کے نام۔ یہ پانیوں کے ذخائر، یہ سایہ ہائے شجر، کہیں حسین کی ملکہ، سلام آپ کے نام۔ جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ بنت امراء القیس بن عدی، حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ، اور جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اور جناب حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام یعنی عبداللہ رضی کی مادر ہیں۔ جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ امراء القیس عدی کی بیٹی ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کے والد شام کے عرب اور نصرانی تھے، جو کہ عمر کے دور خلافت میں مسلمان ہوئے۔ فہد مرزا ابو الفرج اصفہانی سے نقل کرتا ہے، خلافت عمر کے زمانے میں ایک شخص مسجد میں آیا اور لوگوں کے سروں اور کاندھوں پر پاؤں رکھتا ہوا عمر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے بطور خلیفہ سلام کیا۔ عمر نے پوچھا، تم کون ہو، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو اور کس کام کے سلسلے میں آئے ہو؟ اس نے کہا، میں ایک نصرانی ہوں اور میرا نام امر القیس بن عدی کلبی ہے اور میں اس لیے آیا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں۔ عمر نے اس کو نہ پہچانا اور دوبارہ اس سے حال و احوال پوچھا تو اس نے وہی جواب دیا۔ بالآخر وہ مسلمان ہو گئے۔ عمر نے ان کا نیزہ طلب کیا اور اس پر پرچم باندھ دیا اور انہیں قبیلہ قزا کے مسلمانوں کا امیر بنا دیا۔ راوی کہتا ہے، میں نے کبھی کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس نے ابھی ایک رکعت نماز نہ پڑھی ہو اور اسے مسلمانوں کا امیر بنا دیا جائے، سوائے امر القیس کے۔ جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام بھی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ جب وہ امر القیس تک پہنچے تو فرمایا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں، اور یہ دونوں بیٹے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ سے رشتہ داری کر لیں۔ القیس نے کہا، اے ابو الحسن علیہ السلام، میری 3 بیٹیاں ہیں۔ میں ماہیات کی آپ علیہ السلام سے، سلمہ کی جناب حضرت امام حسن علیہ السلام سے اور رباب کی جناب حضرت امام حسین علیہ السلام سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ، جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اور جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی والدہ بنی۔ حشام کلبی کا کہنا ہے کہ جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ بہترین اور افضل ترین عورتوں میں سے تھیں، اور جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ کے والد گرامی عرب کے ایک عظیم خاندان کے اشراف میں سے تھے کہ جن کی امام علیہ السلام کے نزدیک بھی قدر و منزلت تھی۔ جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ کی مادر، جن کا نام ہنود الہنود اور وہ ربیع بن مسعود بن مسعد بن حسن بن قاب کی بیٹی تھیں۔ مقام و مرتبہ۔ روایات کے مطابق جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ ایک بلند مرتبت اور عقلمند خاتون تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ان سے اور اپنی بیٹی جناب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور اس ایک شعر میں اپنی اس محبت کا اظہار بھی فرمایا کہ مجھے وہ گھر بہت پسند ہے جس میں سکینہ اور رباب ہوں، میں ان دونوں کو چاہتا ہوں اور اپنا مال ان کو بخشتا ہوں۔ ایک اور بار حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اور ان کی والدہ جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا، مجھے تمہاری جان کی قسم، یقیناً جس گھر میں سکینہ اور رباب ہوں میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں، ان دونوں کو دوست رکھتا ہوں اور اپنا بیشتر مال ان دونوں کے لیے خرچ کرتا ہوں، اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر ملامت کرنے والے مجھے سرزش کریں تو میں جب تک زندہ ہوں ان کی پیروی نہیں کروں گا، جب تک کہ زمین مجھے اپنے اندر نہ چھپائے۔ واقعہ کربلا میں موجودگی۔ آپ سلام اللہ علیہ واقعہ کربلا میں موجود تھیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی گواہ بنی۔
آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے شیر خوار بیٹے جناب حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت بھی دیکھی۔ بعض تاریخی روایات میں جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ کے والد گرامی امراء القیس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دوست داران اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے تھے اور جانتے تھے کہ انسان کی بقا اس بات میں ہے کہ وقت کے امام کی معرفت اور پہچان حاصل کی جائے اور کسی بھی قسم کی قربانی سے گریز نہ کیا جائے۔ جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ کے والد امراء القیس جنگ فالق میں داد شجاعت دے چکے تھے۔ شجاعت کے حوالے سے آپ کو پورا عرب جانتا تھا۔ عرب کا سب سے بڑا سخی حاتم طائی اکثر اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتا تھا۔ جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ بنت امراء القیس سن 6 ہجری کو متولد ہوئیں۔ چونکہ آپ کے والد دومت الجندل میں مقیم تھے، لہٰذا قوی احتمال ہے کہ آپ کی ولادت دومت الجندل یا اس کے اطراف میں ہوئی ہو۔ اسلام کی نامور خواتین کی ثانوہ حیات میں مصنف سید محمد ایوب نقوی نے تاریخ طبری کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ دیندار، پرہیزگار، عبادت گزار، سلیقہ شار اور رحم دل خاتون تھیں۔ حق پرست و حق آگاہی، فرما برداری و جانثاری، اثار و قربانی، صداقت و محبت اور علم و عمل کا جوہر آپ سلام اللہ علیہ کی شخصیت میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ علم و ادب میں آپ سلام اللہ علیہ بچپن سے ہی ممتاز مقام رکھتی تھیں اور اپنے قبیلے کی تمام لڑکیوں میں سب سے نمایاں تھیں۔ درس و تدریس کا سلسلہ بھی آپ سلام اللہ علیہ کی ذات سے وابستہ تھا، جس کی وجہ سے آپ سلام اللہ علیہ کے گھر میں قبیلے کی لڑکیوں کا مجمع لگا رہتا تھا۔ امور خانہ داری کے تمام شعبوں میں آپ سلام اللہ علیہ کو خصوصی مہارت حاصل تھی۔ جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ کے دستور خانہ داری میں محتاجوں، غریبوں، بے کسوں اور یتیموں کی مدد بھی شامل تھی۔ بڑی تحقیق و جستجو اور دیدہ ریزی کے بعد ابو اسحاق مدائنی کی کتاب مقتضی الاسلام سے یہ مرد ثابت ہو سکا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ کا عقد 55 ہجری میں ہوا اور انہی کے پتن سے 56 ہجری کو جناب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ بعض مورخین نے جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے عقد کا سن 19 ہجری لکھا ہے، جو کہ قطعی طور پر غلط ہے، اور ان مورخین نے کتب میں درج کرتے وقت ان دونوں محترم ہستیوں کی زمان و مکان پر توجہ مرکوز نہیں کی۔ اگر جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ کی حضرت امام حسین علیہ السلام سے تجوید 19 ہجری مان لی جائے تو پھر سن 61 ہجری میں حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی کربلا میں عمر 4 سال نہیں بلکہ 40 یا 41 سال بنتی ہے، اور جو مشہور اقوال کے سراسر منافی ہے۔ نیز کتاب نفس الماموم میں بیان کیا گیا ہے کہ امراء القیس یمن کے شیعوں میں سے تھے۔ بس جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ پہلی زوجہ تھیں جو ادب و اخلاق، حسن و جمال، عقل و فہم میں دوسری عورتوں پر برتری رکھتی تھیں، اور ان کی قدر و منزلت تاریخی مصادر میں ثابت ہے۔ اسیری واقعہ کربلا کے بعد آپ سلام اللہ علیہ کو دیگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ اسیر بنا کر کوفہ اور شام لے جایا گیا۔ ابن اسیر نقل فرماتے ہیں، شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ کو دیگر قیدیوں کے ہمراہ شام لے جایا گیا۔ جب وہ واپس مدینے پہنچیں تو اشراف قریش میں سے کئی افراد نے ان سے شادی کے لیے خواستگاری کی، لیکن انہوں نے قبول نہ کی اور فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں کسی کو اپنا سسر نہیں بنا سکتی۔ اور بعض مورخین نے اس بات کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ قریش کے کئی معززین نے آپ سلام اللہ علیہ کو نکاح کے پیغامات بھیجے، لیکن آپ سلام اللہ علیہ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو بننے کے بعد اب کسی کی بہو نہیں بن سکتی۔ سوگ، شدید غم اور وفات۔ جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ نے جناب حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی اپنے بابا کی آغوش میں شہادت کو مشاہدہ فرمایا۔ ابن کثیر و مشکی کے مطابق آپ سلام اللہ علیہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھیں، اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو بہت بے تاب تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں 1 سال تک سوگ منایا۔ بعض قول کے مطابق جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ واقعہ کربلا کے 1 سال بعد تک حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس کربلا میں ہی رہیں اور پھر مدینہ لوٹ گئیں، لیکن شہید قاضی طبطبائی کا قول ہے کہ جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ نے مدینہ میں عزاداری کی، نہ کہ کربلا میں، اور وہ کہتے ہیں اگرچہ حضرت امام سجاد علیہ السلام بھی اس بات پر راضی نہ ہوتے
کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ اکیلی کربلا میں رہیں۔ اس کے علاوہ خود آپ سلام اللہ علیہ کی شخصیت بھی ایسی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی یقینی طور پر یوں نہیں کہتا کہ یہ موسمہ خاتون پورا 1 سال حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر پر رہیں۔ ابن اسیر نے بھی اپنے قول کا کوئی قائل ذکر نہیں کیا، اس لیے پہلا قول کہ آپ سلام اللہ علیہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد پورا سال قبر کے پاس رہیں اور اس کے بعد اس دنیا سے چل بسیں، ضعیف قول ہے۔ مسکلہ الطحان نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو آپ علیہ السلام کی زوجہ جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ آپ علیہ السلام کے لیے مجلس برپا کرتیں، خود بھی روتیں اور آپ علیہ السلام کی خدمت کرنے والی بھی گریاں کرتیں، یہاں تک کہ آپ سلام اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے اپنی ایک کنیز کو دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اس کو بلا کر سوال کیا، کیا وجہ ہے کہ ہم سب کے درمیان صرف تمہارے آنسو خشک نہیں ہوئے؟ اس نے کہا، میں سویق کا شربت پیتی ہوں۔ آپ سلام اللہ علیہ نے بھی حکم دیا کہ سویق کا شربت منگوایا جائے اور وہی شربت پیا اور اس کے بعد کہا کہ یہ شربت پی کر حضرت امام حسین علیہ السلام پر رونے کی طاقت پیدا کروں گی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ واقعہ کربلا کے بعد 1 سال سے زیادہ زندہ نہ رہیں اور اس 1 سال میں درخت کے سائے میں نہ بیٹھتیں۔ سب ابن جوزی کا کہنا ہے کہ جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ کبھی چھت کے تلے نہ گئیں اور زیر آفتاب دھوپ میں بیٹھی رہتی تھیں، بس حالت غم میں رحلت فرما گئیں۔ سید محسن امین نے آپ سلام اللہ علیہ کا سن وفات سن 62 ہجری یعنی عاشوراء کے 1 سال بعد لکھا ہے۔ بس غم و اندو کی کیفیت میں ہی سن 62 ہجری میں جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ مدینہ منورہ میں وفات پا گئیں۔ جناب حضرت امام حسین علیہ السلام اور جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ سے ایک دختر جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا تعارف۔ جب جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتی تو جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو اپنے ہمراہ لے جاتی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ان دونوں کی مفارقت سے اداس ہو جاتے اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے، جب سکینہ اور رباب کسی عزیز سے ملنے جاتی ہیں تو راتیں متصل یعنی طویل ہو جاتی ہیں۔ جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک کے بارے میں مختلف روایات میں شدید قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک ثانیہ کربلا کے وقت تقریباً 4 برس تھی اور بعض روایات کے مطابق 14 برس تھی اور بعض روایات کے مطابق 18 برس تک بیان کی گئی ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک کے بارے میں جو سب سے مستند روایت بیان کی گئی ہے وہ 24 ذی الحج 56 ہجری ہے۔ مستند روایت میں بیان کیا جاتا ہے 24 ذی الحج 56 ہجری کو جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تھی، جس کے مطابق بہت سے مورخین کا کہنا ہے کہ ثانیہ کربلا کے وقت جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک تقریباً 4 برس تھی، جبکہ کچھ روایات میں جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک 14 برس یا 18 برس تک بیان کی گئی ہے، جس کی بنیاد پر ان کی پیدائش 42 ہجری تک بتائی جاتی ہے، اور بعض روایات کے مطابق آپ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک یوم عاشور کے وقت 22 سال تھی، لیکن یہ روایت دیگر روایات سے مختلف ہے۔ پہلی روایت کے مطابق ابن اسحاق ہمدانی اپنی کتاب مقتل الاسناء میں جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک کے بارے میں رقم طراز ہے کہ جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ بنت الحسین علیہ السلام بروز عید مبارلہ بتاریخ 24 ذی الحج 56 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں اور جس وقت آپ سلام اللہ علیہ اپنی مادر گرامی جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ کے ہمراہ کربلا کے سفر پر روانہ ہوئیں تو اس وقت آپ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک 3 سال 7 ماہ 4 یوم تھی اور آپ سلام اللہ علیہ کے بھائی جناب حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام 18 دن کے تھے۔ بعض کی روایت کے مطابق جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی ولادت 20 رجب 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، لیکن معتبر روایت یہی ہے کہ آپ 24 ذی الحج کو متولد ہوئیں، اور بعض ایسی روایات جن میں کربلا میں جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک 28 برس 14 برس یا 22 برس بتائی گئی ہے،
تاریخی مصادر میں ان روایت کے زیر نظر حجت الاسلام المسلمین امال الدین حسین اصفہانی، مشہور باعماد زادہ، جن کی بعض کتب کا اردو زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اپنی کتاب زندگانی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ میں لکھتے ہیں کہ کربلا میں جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک 14 برس یا 28 برس تھی، اور اس وقت آپ سلام اللہ علیہ عاقلہ بالغہ خاتون تھیں، جبکہ شہاب الثاقب فی رد النواسب کے مولف محمود بن محمد التبریزی، جو نظام العلماء کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کی تحقیق بتاتی ہے کہ جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ عاشوراء کے روز 22 برس کی تھیں۔ اس بنیاد پر ان کی سال پیدائش 39 ہجری بنتی ہے۔ جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک کے بارے میں کم از کم روایت کے مطابق وہ 14 سالہ یا 28 سالہ تھیں، اور ان کے والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے آخری لمحات میں جو وصیتیں اور اشعار میں انہیں یا خیرت النسوان یعنی اے عورتوں میں بہترین کہہ کر مخاطب کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عاشوراء کے دن ایک مکمل، سمجھدار، بالغ، عاقلہ اور باشعور خاتون تھیں۔ کچھ روایات کے مطابق نظام العلماء نے اپنی کتاب ثاقب میں لکھا ہے کہ حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ بنت الحضرت امام حسین علیہ السلام روز عاشوراء 22 برس کی تھیں، اور اس عمر مبارک میں انہوں نے 13,000 قصیدے کہے تھے، جو غزلیات اور رباعیات کے علاوہ تھے۔ اگر یہ تاریخی بیان درست ہو تو ان کی پیدائش مبارک 39 ہجری میں ہوئی ہوگی، یعنی اپنے جد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت سے 1 سال پہلے۔ ملا ہاشم مرحوم لکھتے ہیں کہ ان بی بی سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک معلوم نہیں ہے، البتہ کربلا میں دوشیزگی کی عمر میں تھیں، کیونکہ سید الشہداء سے منسوب شعر میں آپ سلام اللہ علیہ کو خیرۃ النسواء یعنی بہترین زنان سے تعبیر کیا گیا ہے، اور دوسری یہ دلیل ہے کہ کربلا کے واقعے میں یہ مقدورہ اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن الحسن کی ہم عمر تھیں، جو کربلا میں شہید ہو گئے۔ اس کی نظیر مکرم مرحوم نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، لکھتے ہیں اس مقدورہ کا سال ولادت اور عمر ہم پر واضح نہیں ہے، لیکن سال وفات کو دیکھنے اور یہ جاننے کے بعد کہ آپ سلام اللہ علیہ واقعہ عاشوراء میں خواتین کی عمر کی تھیں، اور یہ عمر بلوغ کم از کم 10 سال ہوگی۔ بعض مورخین کے مطابق زندان شام میں شہادت پانے والی بچی کا نام رقیہ تھا، نہ کہ سکینہ۔ یہ بات کافی حد تک قابل ذکر ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تاریخ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں بہت زیادہ اختلاف پیدا کیا گیا۔ یزیدیت کو فروغ دینے کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ کافی حد تک ظلم کیا گیا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تاریخ اور ذکر کو مٹانے کے لیے مختلف قسم کے اقدامات کیے گئے، یہاں تک کہ بنو امیہ کے مظالم اس قدر زیادہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو ختم کرنا شروع کیا۔ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جاتا ہے کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کو قیدی بنا کر شام لے جایا گیا، اور وہاں پر جب ان پاک ہستیوں نے اپنا تعارف دیا کہ ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو شام میں ایک شخص نے کہا، اگر آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو ہمیں اس بات کا احترام ہے، لیکن یہاں سب کو یہی معلوم ہے کہ فقط یزید اور اس کا خاندان ہی آل رسول ہے۔ وہاں پر آل رسول کو سب مانتے تھے لیکن جانتے نہیں تھے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی اولاد کا احترام تک لوگوں کے دلوں سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ سلسلہ بنو امیہ سے شروع ہوا اور پھر مروانیوں تک، پھر مروانیوں کے بعد عباسی آئے، اور پھر بنو عباس کے بعد یہ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا، اور اس ظلم و ستم کو جاری رکھنے میں حجاج بن یوسف، صلاح الدین ایوبی، مغل حکمران شامل ہیں۔ جتنے بھی عالم دین نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تاریخ کو لکھا تھا، ان عالم دین کو قتل کر دیا جاتا اور ان کی اکٹھی کی گئی معلومات کو سمندر میں برد یعنی ڈال دیا جاتا۔ کافی ایسے عالم دین جن کی کتب خانے کو بھی آگ لگائی گئی اور ان کو بھی قتل کیا گیا۔ آج ہم تک جتنی بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تاریخ پہنچی ہے، یہ سب عالم دین کی محنت ہے جو ان کے ذہن میں ذخیرہ تھے، اور انہوں نے تاریخی مصادر کو کتب میں درج کرنے کے لیے ہزاروں میلوں کے سفر کیے، اور ان کی اس کاوش کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متعلق تاریخ، فقہ، روایات تو موجود ہیں، لیکن ان میں اختلافات بھی اس قدر زیادہ ہی ہیں۔ ایک اختلاف جس کا تذکرہ کیا جا چکا ہے وہ جناب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اور جناب بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ کا ہے۔
اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عرب میں جناب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اور جناب بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ کو علیحدہ علیحدہ بی بی شمار کیا جاتا ہے، جبکہ عجم میں یعنی بر صغیر پاک و ہند میں جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اور جناب حضرت بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ کو ایک ہی بی بی شمار کیا جاتا ہے کہ یہ وہی بی بی ہیں جن کو شام میں کمسنی میں شہادت نصیب ہوئی، جو حضرت مولا حسین علیہ السلام کی شہزادی ہیں اور جن کے ساتھ مصائب ہوئے، جو کہ مجالس میں بیان کیے جاتے ہیں۔ جناب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اور جناب بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ عجم برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں وہ ایک ہی بی بی ہیں۔ جیسے کہ اختلاف کی بنیادی وجہ بیان کی گئی ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر لوگوں کے دلوں سے بھلانا تھا۔ بعض اقوال کے مطابق جناب حضرت ام اسحاق سلام اللہ علیہ کو جناب حضرت بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ اور جناب حضرت بی بی فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی والدہ کہا گیا ہے، جبکہ مستند اور مشہور قول کے مطابق جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی والدہ کا نام جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ ہے، اور یہ ہی جناب حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی والدہ بھی ہیں، جبکہ بعض قول کے مطابق جناب حضرت بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ جناب حضرت بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ کی اولاد تھیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ حضرت امام سجاد علیہ السلام جناب حضرت بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ کی اولاد ہیں، اور جناب حضرت بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ اس دنیا سے جلد رحلت پا چکی تھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولادوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس بارے میں 3 اقوال ہیں، ایک یہ کہ 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، دوسرا قول یہ ہے کہ 6 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں، اور تیسرا قول یہ ہے کہ 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بعض تاریخی عرب گزارشات کے مطابق جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ عرب شاعروں کے اشعار کی اصلاح کرتی تھیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بعض مرثیے بھی آپ سلام اللہ علیہ نے پڑھے ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کا نام آمنہ، امینہ اور امیمہ ذکر ہوا ہے، اور کہا گیا ہے کہ سکون، آرامی اور وقار کی مالک تھیں، اس لیے والدہ گرامی نے انہیں سکینہ کا لقب دیا تھا۔ عرب کی تاریخی مصادر میں آپ سلام اللہ علیہ کی تاریخ ولادت معین نہیں ہے، لیکن انہیں اپنی بہن جناب فاطمہ سے چھوٹی ہونے کا کہا گیا ہے۔ عرب کی تاریخی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی جانب حرکت کی تو آپ سلام اللہ علیہ بالغ اور شادی کی عمر میں تھیں، کیونکہ اس سے پہلے جناب حسن مصنع نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی کا رشتہ مانگا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں سکینہ اور فاطمہ میں سے ایک کو منتخب کرنے کا اختیار دیا تھا۔ عرب میں آپ سلام اللہ علیہ کی شادی کے بارے میں بھی مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ سلام اللہ علیہ کی شادی آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن حسن سے کی، لیکن شیخ مفید نے عبداللہ بن حسن کو واقعہ کربلا میں ایک نابالغ اور شادی کی عمر تک نہ پہنچا ہوا بچے کے طور پر بیان کیا ہے،